السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈیپ سیکرٹ چینل میں۔ آج ہم ایک سیکرٹ جارجیا گائیڈ اسٹون کے بارے میں آپ کو اس کی اہم انفارمیشن پرووائڈ کروں گا۔ جارجیا گائیڈ اسٹون ایک مونومنٹ ہے جس کو البرٹا کاؤنٹی میں رکھا گیا ہے، اور اس پر اس کے 6 سلیب ہیں جو بڑے بڑے سلیب ہیں جن کا وزن 1,07,840 کلو گرام، اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ 19 فٹ اور 3 انچ ہے۔ اس کے سینٹر میں ایک سلیب ہے اور اس کے چاروں طرف پھر سلیب ہیں، یہ 5 ہو گئے، اور ایک سلیب جو ہے وہ ان کے ٹاپ پر رکھا گیا ہے۔ جو ان کے 4 سلیب جو ارد گرد 4 سلیب ہیں، ان پر جدید لینگویج میں 10 کمانڈز، جو ورلڈ نیو آرڈر کے 10 کمانڈز مرتب ہیں مختلف زبانوں میں، اور جو ان کے ٹاپ پر ایک سلیب رکھا گیا ہے اس پر وہ 4 قدیم زبانوں پر وہ 10 کمانڈز کو مرتب کیا گیا ہے۔ ماڈرن لینگویجز میں انگلش، اسپینش، شاہوالی، ہندی، ہیبریو، عربک، چائنیز اینڈ رشین لینگویج میں یہ 10 کمانڈ کو لکھا گیا ہے۔ اور اینٹیک لینگویجز میں یہ کلاسیکل گریک، بیبلونین لینگویج، سنسکرت، ایجپشن اور اینٹیک جوئش لینگویج جس میں تورات نازل ہوا، اس پر بھی یہ لکھا گیا ہے۔ اسٹون کا جو شیپ ہے وہ ایک گھڑی کی طرح ہے۔ گھڑی کی طرح اس کے ارد گرد تمام سلیب کو نصب کیا گیا ہے، اور یہ بیبلونین رسم الخط کی طرح بھی دیکھیں تو ان کے ایک گریک لینگویجز کی طرح ایک اسٹرکچر بنتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آنے والے کل کے بارے میں پیشن گوئی کے نشانی ہے۔ جون 1979 میں آر سی کرسچن نامی ایک امریکن شخص، جس نے البرٹن گرینائٹ فنیشنگ کمپنی سے رابطہ کیا اور اس کمپنی کو یہ جارجیا گائیڈ اسٹون بنانے کا کانٹریکٹ دیا، اور تمام اسٹرکچر، تمام تحریر ان کو دی گئی۔ اور آر سی کرسچن نے کمپنی کے آنر سے یہ بھی پرومس لیا کہ تمام مالی معاونت کرنے والے اشخاص کے شناخت کو چھپایا جائے گا، مگر یہ سیکرٹ ایجنسی اور سیکرٹ سوسائٹی جس نے یہ گائیڈ اسٹون کو بنایا، وہ پچھلے 20 سالوں سے گائیڈ اسٹون کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ گمنام رہے۔ امریکہ کے بہت امیر لوگ جن کا تعلق فری میسنری، ایلومینیٹی یا یہودی گروپ جو بہت امیر لوگ ہیں، اور زونسٹ جو ہے وہ ان کا یہ پلان ہے، اور انہوں نے ہی یہ 10 کمانڈز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 10 کمانڈز کے مقابلے میں مرتب کیے ہیں۔ ان 10 کمانڈز کو ورلڈ نیو آرڈر بھی کہتے ہیں۔ آر سی کرسچن نے گائیڈ اسٹون کے لیے 5 ایکڑ زمین بھی خریدی، اور یہ 5 ایکڑ زمین جو ہے وہ اس فرم کے آنر کو دے دیا گیا، اور کہا گیا کہ اس میں یہ جارجیا گائیڈ اسٹون کے تمام سلیب کو نصب کیا جائے، اور ساتھ ہی اس کے متعلقہ علاقوں پر وہ اپنی گراسی لینڈ بنائیں، یا گائے وغیرہ بھی، مویشی وغیرہ بھی چرا سکتا ہے۔ 22 مارچ 1980 میں اس یادگار سلیب کی نمائش کی گئی، سامعین کے سامنے رکھا گیا، مگر عیسائیوں کے کئی گروپس جو پکے ریلیجیس ہیں وہ ان 10 کمانڈز کو خدا کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مقابلے میں تصور کرتے ہیں، اور وہ اس کے شدید مخالف ہیں۔ انہوں نے کئی دفعہ ان کرسچن کمیونٹی نے خاص طور پر میجورٹی آف پاپولیشن آف امریکہ جو ہے وہ کرسچنز ہیں، اور وہ کرسچنز نے اس گائیڈ اسٹون کو خراب کرنے کی کوشش کی، گرانے کی کوشش کی، اور ایسے بھی سلوگن لکھے جیسے کہ یہ نیا عالمی ورلڈ نیو آرڈر جو ہے یہ انسانیت کے لیے موت ہے۔ جو گائیڈ اسٹون بنانے والوں کو پر قاتلانہ دھمکی بھی دی گئی، اور کافی اس طرح کا ہوا، کافی معاملہ چلتا رہا، مگر دسمبر 2014 میں البرٹا کاؤنٹی جو کاؤنٹی کا جو میئر ہے، اس کے حوالے اس گائیڈ اسٹون کو کر دیا گیا، اور اسے
مونومنٹ کے طور پر ہیریٹیج امریکن ہیریٹیج میں شامل کر لیا گیا. اب اسے امریکن آئن اسٹون ایج کا مونومنٹ بھی کہتے ہیں. اب اور البرٹا کاؤنٹی کے جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انویسٹیگیشن ایجنسی کے جو آنر ہیں، چیف ہیں، انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی بھی مرتب کر لی ہے. امریکن کرسچن اس جارج گائیڈ اسٹون جو ورلڈ نیو آرڈر کی 10 کمانڈس کے ساتھ ہے، اس سے کافی خفا ہیں، اس کو لائک نہیں کرتے. مگر امریکن پالیسی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں امریکن لوگوں کی حکومت نہیں، وہ ڈیپ سیکرٹس سوسائٹیز کی حکومت ہیں جنہوں نے امریکہ کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور امریکہ کی پاپولیشن کو ٹیکس کے بوجھ تلے دبایا ہوا ہے. اس کے بنانے کے لیے فنڈنگ جو آر سی کرسچن نے فیکٹ کمپنی کے آنر سے سیکرٹ رکھنے کے لیے کہا، اس کے بنانے کے لیے فنڈنگ جو فری میسنریز، ایلومینیٹی، کے جو امیر یہودی گروپس ہیں، زونسٹ اور دیگر، انہوں نے کافی فنڈنگ کی ہے اور یہی ورلڈ نیو آرڈر کی حامی ہے. اس گائیڈ اسٹون کو اس طرح مرتب کیا گیا ہے کہ یہ فلکیاتی خصوصیات کا حامل ہے. اس میں پتھر کے ذریعے چینل اور آسمانی قطب ستارے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کے تمام روٹیشن اور موومنٹ کو میئر کرتا ہے. نمبر 2، افقی سیٹل کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی سورج کا جو سالانہ سفر ہے اس کو بھی میئر کرتا ہے. اور ایک اس جارجیا گائیڈ اسٹون کی خوبی یہ ہے کہ تمام دوپہر اس کا جو سورج کے ذریعے پڑنے والا سورج کی کرن جو پڑتی ہے، روشنی سے جو شیڈو بنتا ہے، وہ مکمل الگ الگ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. اس کا اسٹرکچر بناتے ہوئے پرانے تہذیب اسپیشلی مایا کمیونٹی اور گریک جو کلاسیکل گریک کمیونٹیز ہیں ان کے اسٹرکچر کو کافی مد نظر رکھا گیا ہے. اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جو پرانے اور مذہبی اور سیکولرزم، لبرلزم اور تمام قانون اور قواعد سے مبرہ ہو. ایک نیا نظام جس میں ایک بادشاہت کا نظام ہو، تمام کمانڈ اینڈ کنٹرول گورنمنٹ کے پاس ہو یا ان حکام کے پاس ہو جو اس پالیسی کو رن کر رہے ہیں، ورلڈ نیو آرڈر کو رن کر رہے ہیں. اور اگر بصورت دیگر ایٹمی جنگ، نیوکلیر وار جو ہو جائے تو اس صورت پر بھی یہ ورلڈ نیو آرڈر اس گرینائٹ سلیب کے اوپر مرتب رہے تاکہ آنے والی نسلیں اس کو پڑھ سکیں. یا شاید قیامت برپا ہو جائے تو قیامت میں یہ سلیب شاید بچ جائے اور آنے والی شاید یہ نیکسٹ جو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس دنیا کو آباد کرے، کیونکہ جنہوں نے یہ بنایا ہے وہ اس چیز پر یقین تو نہیں نہ رکھتے. تو وہ مختلف زبانوں میں اس کو اس لیے مرتب کروایا گیا تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہاں پر انگریزی، ہسپانوی، اسپینش زبان، سوہالوی، ہندی، عبرانی، عربی، چینی اور روسی زبان بھی تھی، قائم دائم تھی، اور اسی طرح اینٹیک زبانیں بھی موجود تھیں. یہ اب ہم جارجیا گائیڈ اسٹون پر جو 10 کمانڈس لکھے ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی آبادی صرف 50 کروڑ تک روک لی جائے. اس کے لیے انہوں نے طرح طرح کی پالیسیز بنائی ہوئی ہیں. مختلف نیشنز جن کو جیسے افریقن نیشنز، ساؤتھ امریکہ، سینٹرل امریکہ کے نیشنز، پاکستان، انڈیا اور ساؤتھ ایشیا کے، عرب کے اور ایسٹ ایشیا کے جو نیشنز ہیں ان کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف پروگرامز چلائے ہوئے ہیں کہ تاکہ آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے. اور کئی عرب اور مختلف ممالک میں جنگوں کے ذریعے بھی آبادی کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور کئی ملکوں میں تو باقاعدہ پروگرام چل رہا ہے، جس طرح پاکستان میں پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے محکمہ بہبود آبادی، اور اسی طرح مختلف ممالک میں مختلف ناموں کے ذریعے، مختلف میڈیسنز کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. ان کا یہ ایفرٹ ہے کہ دنیا کی آبادی کو ہم 50 کروڑ سے زیادہ ہونے نہ دیں تاکہ فطرت کے ساتھ توازن برقرار رہے. مگر امریکن ریسرچر جو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس دنیا میں 16 ارب آبادی بڑے آرام کے ساتھ اپنا ضروریات زندگی برقرار قائم کر سکتی ہے، غذائی
سہولیات کو پرووائڈ کر سکتی ہے. نیچرل ریسورسز ہیں, پانی ہے. جیسے وہ انہوں نے اپنے ریسرچ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بہت زیادہ افریقن کنٹریز, ساؤتھ امریکہ, سینٹرل امریکہ, ایون امریکہ, کینیڈا, گرین لینڈ, یورپ, رشیا, چائنا اور انڈیا کے بہت سارے ایسے ویران اور بیابان علاقے ہیں جہاں پہ آبادی ہو سکتی ہے. اور دنیا کی جو پاپولیشن ہے, دنیا کے جو ریسورسز ہیں اور آبادی کے تناسب 16 ارب پاپولیشن ہوں تو یہ دنیا بڑے آسانی کے ساتھ اپنا گزارا کر سکتی ہے. مگر ان ورلڈ نیو آرڈر کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی پاپولیشن صرف 50 کروڑ تک محدود کر دی جائے, اور ان میں خاص کچھ اسپیشل کمیونٹیز ہیں ان کو سروائیو کیا جائے, اور باقیوں کو مختلف طریقۂ کار کے ساتھ ان کی پاپولیشن کو ریڈیوس کر دیا جائے, جیسے کہ ایبولا وائرس, جیسے کہ زکا وائرس, کرونا وائرس اور دیگر تمام حربوں کو استعمال کر اس آبادی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے مختلف ویکسینز کے ذریعے, ویکسین پروگرام کے ذریعے, اور اس کا بہتر سمجھتے ہیں. اور انہوں نے پورے تمام ممالک کی جو گورنمنٹ کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا کی جتنی بھی آبادی ہو وہ ایک سائبر مینٹلٹی پاور کے ساتھ اس کو کنٹرول کیا جائے, اور تمام انسان ایکول مینٹلٹی اپروچمنٹ رکھتے ہوں. ان میں ایک ایسی چپ لگائی جائے یا ان کو ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم پرووائڈ کیا جائے کہ وہ ان کی مینٹلٹی پاور بالکل ایکول ہو اور ہر انسان ایکول فیسلٹیز حاصل کر سکے. اور وہی یہ چوز کریں گے کہ اس بچے نے کس شعبے میں, کس پروفیشن میں جانا ہے. ڈاکٹر, نرس, انجینئر, سائنٹسٹ, ریسرچر, پروفیسر, لیکچرار, جو بھی گورنمنٹ فیسلٹیز کو اس چیز کو آبزرو کرے گی کہ یہ بچہ کس فیلڈ میں کامیاب ہوگا. گورنمنٹ ان کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں گی کہ وہ اپنے جسم کی تندرستی اور توانا قسم کا باڈی سٹرکچر بنائیں, اور ان کی صحت کا خیال گورنمنٹ کی رکھنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی. ورلڈ نیو آرڈر کا جو مین رول ہے وہ یہ ہے کہ تمام ممالک کے گورنمنٹس اور آرم فورس کو کنٹرول کرنا, جس میں انہوں نے بہت زیادہ ممالک کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے, اپنا الائنس بنا لیا ہے مختلف پروگرامز کے ذریعے. اور کچھ ممالک ہیں جو ان کے راہ میں ہرڈل ہیں, جیسے چائنا ہے, جیسے پاکستان ہے, ترکی ہے, اور کچھ افریقن کنٹریز ہیں, ساؤتھ امریکہ میں برازیل ہے, چلی ہے, ارجنٹائن ہے. یہ ممالک ابھی ان کی کمیونٹی میں شامل نہیں ہوئے. ان کے قانون میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ ایک نئی زبان بنائی جائے تاکہ تمام انسان ایک متحد ہو سکے, ان کے بنائے ہوئے لینگویج کو استعمال کریں, اور تمام اولڈ زبان جو دنیا میں اس ٹائم کم از کم 2400 زبانیں بولی جاتی ہیں ان تمام کو ریموو کر دیا جائے, اور ایک نیو لینگویج کو جو ان کا پسندیدہ لینگویج ہے اس کو لانچ کیا جائے. عوام سے حکمرانی کا جذبہ چھین لیا جائے, ان عوام کو صرف ایک ایز اے لیبر اور حکم سننے والا بنا دیا جائے, اور صرف کمانڈ کرنا, حکمرانی کرنا, لیڈ کرنا صرف اس کمیونٹی کے جو سیکرٹ سوسائٹی ہیں ان کے سربراہان کو ہی یا ان کے فیملی ممبرس کو ہی الاؤڈ ہے. باقی تمام جو دنیا کے ورلڈ نیو آرڈر کے ماننے والے ممالک کے سٹیزنز ہیں وہ صرف جسٹ اوبے کریں گے ان کے کمانڈ کو, اور ان کی تمام گورنمنٹ اوبے کرے گی اس ورلڈ نیو آرڈر کو. ادروائز ان کا یہ موٹو ہے کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ جو ان کے ورلڈ نیو آرڈر کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرے اس کو ڈیمالش کر دیا جائے, اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں. ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ فیتھ, ریلیجن کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, جیسے کرسچینٹی. جیسے آپ امریکہ یا یورپ میں کہیں جائیں گے تو وہاں پر ایک نیو مذہب لانچ ہوا ہے, اور کرسچینٹی کی یہ برانچ ہے, اسے کہتے ہیں سائنس کیتھولک. تو سائنس ماڈرن کرسچنس کے نام سے یہ کافی مشہور ہیں, جو سائنس پر بلیو کرتے ہیں, اور آپ نے کافی فلموں میں دیکھا ہوگا, امریکنس کی فلموں میں وہ سائنس کو ہی دنیا کے ایک کریشن کا سبب بتاتے ہیں. وہ بلیو نہیں کرتے خدا پر یا کسی ایسے ایلیمنٹ پر جیسے ہندو بلیو کرتے ہیں یا کرسچنز یا اینٹیک مذہب بلیو کرتے تھے. وہ کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتے, نہ ہی وہ کرسچینٹی والے فیتھ پر بلیو کرتے ہیں, نہ ہی مسلمس, نہ ہی جوئش. وہ صرف اور صرف اپنے بنایا ہوا خود ساختہ ایک رول اور ریگولیشن ہے, وہ اس کو بلیو کرتے ہیں, اور وہی تمام نظام کو وہ
تمام دنیا کے جو 50 کروڑ لوگ ہوں گے ان کے بقول ان پر یہ فورس کریں گے کہ وہ اسی ریلیجن کو ماننا ہے، ادروائز کوئی اور نیو ریلیجن کو وہ اس دنیا میں قائم رہنا دینا نہیں چاہتے، کیونکہ انہوں نے اپنا نظام قائم کرنا ہے۔ اور اگر تمام مذہب میں اپنے مذہب کے قوانین اور قواعد کو اسٹیبلش رکھنے کے لیے جہاد کا ایلیمنٹ، فائٹنگ، ہولی وارریئر کا لفظ استعمال کیا گیا، تو وہ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نیو جنریشن میں جسٹ ایک ایلیمنٹ پٹ آن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اس ورلڈ نیو آرڈر کی کمانڈ کو مانیں اور ان کے قائم کردہ مذہب کو فالو کریں۔ ہاں، ان 10 کمانڈ میں سے ایک روایات، ٹریڈیشن کو ختم کر ایک اپنا نیو خود ساختہ ٹریڈیشن قائم کیا جائے، تاکہ پرانے اینٹیک ٹریڈیشن جن کا تعلق مذہب کے ساتھ، ریلیجن کے ساتھ، ان کو ختم کر دیا جائے، اور اس مذہبی ریلیجیس ٹریڈیشن یا سوشل ٹریڈیشن کو ختم کر انہوں نے یہ جیز میوزک، نائٹ کنسرٹ، اس طرح کے یہ ٹریڈیشن کو لانچ کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں نے پاکستان میں دیکھا کہ لکھا ہوا ہے ثقافتی میلہ گورنمنٹ کی طرف سے لانچ کیا گیا، اس میں نے دیکھا کیا کیا چیز ہوگا۔ اس میں صرف سنگنگ ہے، اسٹیج پروگرام ہے، فائن آرٹس ہے، اور زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے یہ اسٹیج ڈرامہ اور ناچنا گانے کو پروموٹ کیا گیا۔ تو یہ ایک کلچر ہے، یہ ایک ٹرینڈ بنایا جا رہا ہے مختلف گورنمنٹس کو، ہر ملک کے گورنمنٹس کو پے کر کہ ان کو یہ شو کیا جائے کہ یہ ناچنا گانا ہی ہماری ٹریڈیشن ہے، یہ ان کے ورلڈ نیو آرڈر کا ایک اور ایلیمنٹ ہے۔ اور ہر چیز کو وہ ورلڈ نیو آرڈر کے دیے گئے رول اور ریگولیشن کے مطابق کرنا۔ اگر کوئی شخص کوئی نیو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہے، کوئی نیو انوینشن کرنا چاہے، وہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ جو ان کا دیا ہوا قاعدہ اور قانون ہے ایجوکیشن میں، کسی بھی اسٹرکچرل فارمولاز میں، وہ جسٹ اس کو پبلک کو جسٹ اسے ہی فالو کرنا پڑے گا۔ ان کے بنائے ہوئے قانون اور ان کا بنایا ہوا جسٹس سسٹم پر ہی تمام جو جتنے بھی سوسائٹی کے لوگ ہوں گے اس ٹائم موجود ہوں گے، ان کی کوشش ہے کہ وہ 50 کروڑ سے زیادہ نہ ہوں، وہ ان کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کریں گے، اور انہی کے بنائے ہوئے قانون پر ان پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کی ایک زندہ مثال جو ہے وہ یورپ میں آزادی رائے کے نام سے ہے، جو ریلیجیس پرسنس کی توہین کرتے ہیں، اور وہاں کا قانون، وہاں کی گورنمنٹ کہتی ہے یہ تو جیسے فریڈم آف اسپیچ ہے۔ تو ابھی اسی ساخت میں رشین فیڈریشن کے جو ولادیمیر پوٹین انہوں نے بیان دیا کہ کسی بھی پیغمبر کی توہین کرنا وہ آزادی رائے نہیں بلکہ ایک جرم ہے، اس پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ مگر بیسیکلی انہوں نے ایک ایسا قانون بنا دیا ہے، اور وہ ممالک جو انہوں نے ورلڈ نیو آرڈر کو ایکسیپٹ کر لیا ہے وہ ان قانون کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک کسی بھی ریلیجیس پرسن یا کسی بھی پاپولر پرسن کے خلاف اپنا ایک موٹو دینا، خاکہ بنانا، وہ ایک فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ہیومینٹی ہے، وہ ان کا قانون ہے وہ اس قانون پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کا بنایا ہوا قانون ہے، اور اس پر امپلیمنٹیشن بائی فورس بھی کروا رہے ہیں، اور پیسے فنڈنگ دے کے بھی کروا رہے ہیں۔ کچھ ملک ہیں جن کو بائی فورس کروانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے افغانستان اور دیگر، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جن کو وہ پیسے کی لالچ دے کر اور کچھ پروجیکٹ وغیرہ دے کر، کچھ ڈیولپمنٹ کروا کر اپنا قانون امپلیمنٹ کروا دیتے ہیں۔ ان کا ایک یہ بھی نظام ہے جو کمانڈ لکھا ہوا ہے کہ تمام اقوام کی عالمی عدالت ایک ملک یا ایک کمپنی کے درمیان، ایک ملک سے دوسرے ملک کے یا ایک ملک سے دوسرے کمپنی کے درمیان کوئی تنازع بن جاتا ہے تو اس تنازع کا حل جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ ایک بنایا گیا ہے جو جنیوا میں ہے، وہاں پر اس معاملے کو دیکھا جائے گا۔ اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ ریکوٹک، پاکستان میں ایک ریکوٹک جو سونے کا بہت وسیع و عریض ذخیرہ ہے، وہاں سے کینیڈا کی کمپنی ہے جس کا آنر جوئش تھا، تھتیان جسے کہتے ہیں، تھتیان کمپنی، اس نے یہاں سے کوئی مٹی منرل ریسورسز کے نام سے ٹھیکہ لیا، اور اس نے ریکوڈک سے ملینس آف ٹنز سونا یہاں سے اللیگلی کینیڈا لے گئے، اور بعد میں انٹرنیشنل جسٹس کورٹ نے تھتیان کمپنی کو بلکہ نواز دیا، اور پاکستان گورنمنٹ کو یہ کہا کہ بھائی آپ ان کو $5 ارب جرمانہ ادا کریں تاکہ
آپ نے انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی کی ہے. ایک تو یہ ہمارے پاکستان کا منرل ریسورسز لوٹ کر لے گئے اور اوپر سے ہمیں ہی ان کو جرمانہ ادا کرنا پڑا. یہ اس طرح کے قوانین یہ چاہتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا ملک یا کوئی ایسا ان کے قوانین کے اینٹی کوئی دوسرا بندہ تھرڈ پرسن ان کے خلاف سر نہ اٹھا سکے. تو یہ آپ کے سامنے مثال میں نے آپ کو دی کہ یہ ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا جو ان کے نظام کے خلاف کوئی اور نظام ہے جیسے اسلامی نظام یا کچھ اور نظام وہ ان کے سامنے کھڑے ہی نہ ہو سکے اور ان کا کمانڈ انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن کے ذریعے تمام دنیا پر قائم و دائم ہو جائے. کچھ بیسکس لاز اور کچھ بیکار لیڈروں سے بچیں، یہ بھی ایک قانون ہے. مطلب کہ اگر کوئی بھی ان کے نظام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے یا ان کے بنائے ہوئے گورنمنٹس انہوں نے اپنے نمائندے دوسرے ملکوں کی حکومت میں کھڑے کر دینے ہیں اور اس ملک سے اٹھ کر کوئی نیشنلسٹ جماعت یا کوئی ریلیجیس جماعت اس گورنمنٹ کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو یہ بائی فورس ان کو روکنے کی کوشش کریں گے اور ان کی سپورٹ ہوگی. سماجی فرائض اور ذاتی حقوق میں توازن. سماجی فرائض مینس گورنمنٹ جو آپ کو اسائنمنٹ دے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور ذاتی حقوق مینس کہ جو ان کا امپلیمنٹیشن اور قانون اور بنا ہوا ہے کہ آپ کی یہ لمیٹیشن ہے اس کو کراس نہیں کرنا، اس لمٹ میں رہنا، یہ آپ کے ذاتی حقوق میں شمار کیا جائے گا. اور قانون یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک سچا نظام قائم کیا جائے گا اور خوبصورتی ہوگی دنیا میں. ظاہر سی بات ہے 50 کروڑ عوام ہوگی تو نیچرل بیوٹی ہوگی، نیچرل ریسورسز کی طرف خیال کیا جائے گا، گرینری کی طرف خیال کیا جائے گا. اور محبت، لامحدود محبت مینس یہ نہیں کہ محبت ریئل محبت، ان کے نظام میں لڑکی لڑکی کی محبت، لڑکا لڑکے کا محبت، گے رائٹس، یہ وہ لٹر فٹر جو آپ سمجھتے ہیں یورپ میں اور یا یو کے، یو ایس اے، کینیڈا وغیرہ وغیرہ میں تو یہ لانچ ہو ہی گیا ہے، مگر اب تو کئی عرب کنٹریز بھی اس کو لانچ کرنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ ایون کہ پاکستان میں بھی دیکھا گیا کچھ گزشتہ سالوں میں لڑکی لڑکیوں کی شادی ہوئی ہیں. تو یہ گے رائٹس وغیرہ وغیرہ ایک محبت اور لامحدود محبت کی ترجمانی کرتی ہے. جی، زمین پر کینسر مت مرو مینس کہ زمین پر اتنی پولوشن نہ کرو کہ زمین کا جو توازن ہے وہ بگڑ جائے. یہ جسٹ زیادہ تر فوکس کرتے ہیں انڈیا، چائنا، پاکستان اور کچھ افریقہ کے غریب ممالک کو کہ یہ بہت زیادہ پولوشن ہے، ٹریفک پولوشن ہے، یہ درخت وغیرہ کم لگے ہوئے ہیں. مگر بیسکلی دیکھا جائے تو یو ایس اے اور یو کے ہی اور فرانس ہی اور ان کے ہی بزنس مین پوری دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے بزنس چلا رہے ہیں اور انہوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ بے دریغ نیچرل بیوٹی کو ڈیمالش کر رہے ہیں. بنگلہ دیش دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے، تمام امریکہ کی جو انویسٹمنٹ وہ بنگلہ دیش میں ہے، انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، مختلف قسم کی. لاسٹ ٹائم 2019 میں ایک گلوبل انوائرمنٹ کے پروگرام میں ایک اسپیکر نے، ایک ڈیبیٹ کرنے والے نے یو کے کو کہا تھا کہ یہ گلوبل انوائرمنٹ کے خلاف گلوبل انوائرمنٹ ٹیررزم میں انوالو ہے، تو ان کی بہت زیادہ انڈسٹری ہے جو دھواں وغیرہ سے اوزون کو لیئر کو خراب کر رہی ہے، تو اس طرف توجہ دینا چاہیے. اب دیکھیں امریکہ میں زیادہ تر فیکٹریز نہیں ہیں، وہ انہوں نے میکسیکو میں لانچ کیا ہوا ہے یا سینٹرل امریکہ میں لانچ کیا ہوا ہے یا چائنا میں ہے یا انڈیا میں ہے یا بنگلہ دیش میں ہے، ملائیشیا میں ہے. تو یہ ان کے مالک اونرز کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا ماحول بنائیں تاکہ پولوشن پہ کنٹرول ہو. مگر انہوں نے ان ممالک میں فیکٹریز لگا کر ان ممالک کو ہی بدنام کیا ہوا ہے کہ یہ زمین کے لیے کینسر بن گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ جنگلی حیات ہیں، جنگلی جانور ہیں، ان کے لیے بھی تھوڑا سا اسپیس ہونا چاہیے تاکہ یہ بھی فریلی رہ سکیں. ظاہر سی بات ہے وہ آبادی کو، انسانی آبادی کو 50 کروڑ میں لے کر آئیں گے اور بہت زیادہ اسپیس ہو جائے گا. حالانکہ امریکا کے اسٹیٹ خالی پڑے ہوئے ہیں، سینٹرل امریکا، ساؤتھ امریکا خالی پڑے ہوئے ہیں، یورپ خالی پڑا ہوا ہے، کینیڈا خالی پڑا ہوا ہے، سائبیریا، رشین فیڈریشن خالی پڑا ہوا ہے، چائنا کے نارتھ ایریا سارا خالی پڑا ہوا ہے.
آسٹریلیا سارا خالی پڑا ہوا ہے، نیوزی لینڈ سارا خالی پڑا ہوا ہے. میجورٹی آف پاپولیشن جو ہے وہ چائنا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ جو لاؤس، تھائی لینڈ، بینکاک وغیرہ وغیرہ اور عرب وغیرہ وغیرہ میں ہے. مگر جو بہت ایک وسیع علاقہ خالی پڑا ہوا ہے اس پہ وہ ان کا کنٹرول ہے، ان کی گورنمنٹ ہے، وہ وہاں پر پاپولیشن کو نہیں ہونے دے رہے اور وہ ریسورسز کو استعمال کرنے ہی نہیں دے رہے. حالانکہ دنیا کی آبادی 16 ارب آبادی اس دنیا میں رہے تو ایک بیلنس قائم رہتا ہے، مگر انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور جو ہیوج پاپولیشن والے ممالک ہیں ان کو دباؤ دیا ہوا ہے، ان پر ٹریولنگ بینس لگائے ہوئے ہیں، ان کو ٹریولنگ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ آبادی کا تناسب ایک خطے میں زیادہ بڑھ گیا ہے. اور یہاں اسی وجہ سے غربتی ہے، اسی وجہ سے کرائم ہے، اسی وجہ سے فیلئر آف اکانومی ہے، اسی وجہ سے فیلئر آف گورنمنٹس ہیں. اور جب گورنمنٹس فیل ہوتی ہے تو وہ اپنے منتخب کنندہ اشخاص کو گورنمنٹ پر لگا دیتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے مصر کا واقعہ ہے. تو وہ ہر طرح سے اپنے ہی رول کو امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں. ایک ٹاپک ہے، ایک کمانڈ ہے، وہ ہیلتھ کے ایشو کے متعلق ہے. انہوں نے ایک ایسا رول اور ریگولیشن نکال دیا ہے ورلڈ نیو آرڈر کے نام پر کہ ہر انسان کے پاس ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. مختلف قسم کے وائرسز، مختلف قسم کی بیماریاں جو ابھی کچھ آ چکی ہیں، کچھ آنے والی ہیں، تو انہوں نے ہیلتھ فیسلٹیز کے نام پر مختلف قسم کے سرٹیفکیٹ کو رجسٹر کرنا، آن لائن رجسٹر کرنا، یہ ایک ہیلتھ کا معیار بنایا ہوا ہے. ایک شخص بیمار نہیں ہے مگر اس کو بائی فورس وہ ایک ڈوز لگانا پڑے گا، انجیکشن کی صورت میں، میڈیسن کی صورت میں یا چپ کی صورت میں. اور ایک ہیومن باڈی کو اسکیننگ کرنے کے لیے ایک ایسا مائکرو چپ لگایا جائے، جس سے جیسے کہ سویڈن میں لگایا جاتا ہے. سویڈن میں وہ مائکرو چپ انسانی باڈی کا ڈیلی انالیسس کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ کو اس چیز کی کمی ہے، یہ بیماری ہے یا کچھ بھی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ تمام پاپولیشن جب 50 کروڑ کے قریب آبادی ہو جائے تو اس طرح مائکرو چپ لگایا جائے اور پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے. اس کا آپ کے سامنے روزمرہ کی زندگی میں آپ کے سامنے ہی کرونا کے نام پر ہو چکا ہے. کرونا ہو گیا، کسی کو ہوا کسی کو نہیں ہوا، مگر تمام کو میڈیسن لگانا پڑے گا، ان کا حکم چلے گا، فالو کرنا ہے. اگر سرٹیفکیٹ نہیں، آپ شادی نہیں کر سکتے، آپ کہیں جا نہیں سکتے، پبلک پلیس بھی نہیں جا سکتے، آپ کے پاس نہیں تو کوئی بچہ اسکول میں داخل نہیں ہو سکتا، جس کی امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. اور آنے والے وقتوں میں اور طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی. اور امریکن اور جرمن سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ ان ڈوز کے ذریعے انسانی ڈی این اے میں چینجنگ کی جا رہی ہے تاکہ انسان کم سے کم بچوں کی پیدائش ہو اور یا کچھ اور طرح کے ویلیوز ہوں اور ان میں آرڈر اور کمانڈ کو ماننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور پھر وہ اپنے رول اور ریگولیشن کو آسانی کے ساتھ چلا سکیں. جرمنی میں، یو کے میں، امریکہ میں یہ بہت زیادہ احتجاج ہوتا رہا. امریکہ میں جارج فلائیڈ، وہ جو کالا حبشی تھا، اس کو مروا کر اس احتجاج کو کنٹرول کیا گیا اور طرح کی پالیسیاں چلتی رہیں پوری دنیا میں. اس طرح جرمنی میں تو بہت زیادہ احتجاج ہوا مگر میڈیا نے شو ہی نہیں کیا، تو کیونکہ میڈیا آلریڈی ان کے کنٹرول میں ہے اور ان کے آنر بھی وہ سیکرٹ سوسائٹیز کے بندے ہیں. اس طرح انہوں نے بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اور پولیٹیشینس کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. آرمی کی میجورٹی جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے اور ان کے ہی رول اور ریگولیشن چلتا ہے، ان کے حکم پر جنگیں اور ان کے حکم پر ایریا پر قبضہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کے سامنے چائنا اور انڈیا کی مثال لے لیں کہ چائنا اور انڈیا میں آپس میں کمپرومائز کر چائنا نے انڈیا کا کچھ حصہ اپنے قبضے میں لے لیا. انڈیا کے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی انڈیا نے فورس نہیں کیا، بلکہ مودی نے، انڈین پرائم منسٹر نے جسٹ ایکٹ کیا لائک اے ایفرٹ. بٹ وہ دنیا اپنے عوام کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، بس تھوڑا سا پولیٹیکلی پاور کو شو کرنا چاہتا تھا. حالانکہ جو حکم ملا ورلڈ نیو آرڈر کی طرف سے وہ اس نے اوبے کیا. یہ ورلڈ نیو آرڈر ہے، 10 کمانڈز ہیں. جارج گائیڈسٹون سچ اے ڈیفیکلٹ اور انسانیت کے خلاف ہے. یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے. جارج گائیڈسٹون ایک ایسی ورلڈ نیو آرڈر کی پلاننگ ہے جو آج سے 60 سال پہلے کچھ امیر لوگوں نے، کچھ سوسائٹیز کے لوگوں نے پلان کیا اور اب اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. بس چائنا نے اس کے خلاف اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے، مگر چائنا کی
جو چائنا کے بزنس مین ہیں ان کی انویسٹمنٹ پوری دنیا میں ہے، ان کی بھی مجبوری ہے اس کو اوبے کرنا۔ ورلڈ نیو آرڈر کے تحت اب ورلڈ نیو آرڈر کے تحت جو دنیا کا زور ہے اور سپر پاور کی شپمنٹ ہے وہ امریکہ سے چائنا کو دی جائے گی، اور چائنا جو ہے وہ اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ اب وہ ورلڈ نیو آرڈر کو اوبے کر کیونکہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کے بزنس مین کی انویسٹمنٹ تمام ملکوں میں ہے، اور وہ ورلڈ نیو آرڈر کی جو وہ کنٹریز جو ورلڈ نیو آرڈر کو فالو کر چکے ہیں وہ بائی فورس چائنا کے بزنس مینوں کو مجبور کرتے ہیں، پھر بزنس مین جب مجبور ہوتے ہیں تو چائنا کی گورنمنٹ مجبور ہوتی ہے۔ اب ورلڈ سپر پاور کی جو سربراہی ہے وہ چائنا کو دی جائے گی، اور چائنا کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کیا جائے گا، اور اسی طرح پھر آنے والے 100 سالوں کے بعد چائنا سے یہ تاج لے کر اسرائیل کے سر پہ ڈال دیا جائے گا۔ اس ٹائم تک گریٹر اسرائیل کا جو ان کا منصوبہ ہے وہ بھی بن جائے گا یا ہو جائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کی مصیبت سے بچائے۔ باقی اسلامک ورلڈ میں ترکی ہی ہے جو اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ترکی کی خلافت قائم ہوگی، اب ان پالیسیوں کو جانتے ہوئے یا ان کے ساتھ مل کر یا ان کے مخالفت میں ورلڈ نیو آرڈر کے ساتھ مل کر یا ورلڈ نیو آرڈر کی مخالفت میں وہ اپنی خلافت قائم کریں گے اور تمام اسلامک ممالک کو کنٹرول کریں گے۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ کفر کا نظام یا چرچ آف لوسیفر کا قیام یا شیطان کی پوجا یا ورلڈ نیو آرڈر کا قیام یہ ایک عارضی ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو دائم رکھے گا۔ اور کرسچینٹی جو مذہب ہے جو خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے کہ کرسچنس، جوئش یا مسلمان، جو ریئل مذہب ہے دین ابراہیمی ہے وہی دائم رہے گا۔ باقی یہ ورلڈ نیو آرڈر اور یہ ڈیمالشنگ جو دنیا کی سوسائٹی کو ڈیمالش کرنا اور آبادی کو کنٹرول کرنا یہ ایک خواب گراں بن جائے گا۔ کیسا لگا ہمارے ڈیپ انفارمیشن جارجیا گائیڈ اسٹون اور ورلڈ نیو آرڈر کے بارے میں؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اور کافی انفارمیٹک لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہماری ویڈیو میں کافی انفارمیشن تھی یا نہیں۔ یہ میجورٹی جو ہم نے انفارمیشن حاصل کی ہے وہ ویکیپیڈیا اور مختلف ویب سائٹ سے حاصل کی ہے، یہ بالکل ریئلٹی ہے ورلڈ نیو آرڈر کے بارے میں۔ نیکسٹ ویڈیو جو ہم بنائیں گے وہ ورلڈ نیو آرڈر کے بارے میں بنائیں گے، ورلڈ نیو آرڈر کے کیا کیا عزائم ہیں اور کیا کیا ان کی پلاننگ ہے دنیا کو چینج کرنے میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔